اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمتوں کو گنو، ان کو بیان کرو کہ اللہ نے کتنی نے، لیکن ہمیں ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے اتنا بزی ہو گئے اس دھوکے کی دنیا میں جس کو اللہ نے کہا متاع الغرور، نظر کا دھوکہ ہے، متاع قلیل، تھوڑا سا مزہ ہے جو چیز بھی لوگ. ہمیں اس نے شیطان، کیونکہ ظالم ہے، وہ اللہ سے کہہ کے آیا تھا جب اللہ نے اسے نکالا دفع ہو جائے یہاں سے، لعنت ہے تیرے منہ پہ قیامت تک. تو اس نے اللہ سے کہا تھا تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں، تیری عزت کی، تیرے بندوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے گمراہ کروں گا. تو اکثر بندوں کو ناشکرہ پائے، اکثر تھوڑے ہوں گے شکر گزار، اور قلیل من عبادی شکور. اللہ قرآن میں کہہ رہے میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہوتے ہیں. ہم زیادہ کو دیکھتے ہیں، نہیں، لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. میری بات پکی طے ہو چکی ہے، اکثر لوگ آپ کی باتوں پہ ایمان نہیں لائیں گے. کیا اللہ کہہ رہے ہیں شکر کیا ہے میرے دوستو؟ شکر کیا ہے؟ بہت آسان ہے. یہ شکر ایک زبان کا ہے، وہ بھی بڑی نعمت ہے. اصل شکر کیا ہے؟ اے ملو اعلیٰ داؤد شکرہ، اے داؤد کیا شکر عمل کے ساتھ کرو. شکر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں شکر کا رستہ بھی دیا اور کفر کا بھی. شکر کیا ہے؟ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کو اللہ کے حکم پہ خرچ کرنا نبی کے طریقے سے، اور جو اللہ نے تمہیں جان مال دیا ہے اس کو اپنی مرضی پہ لگانا، اس کو کفر کہنا. آنکھ کا کفر لڑکیاں دیکھنا، آنکھ کا کفر نامحرم عورتوں کو دیکھنا، چاہے وہ بھابھی ہو، چاہے وہ سالی ہو، چاہے وہ چاچی ہو، جس سے نکاح ہو سکتا ہے اللہ نے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھنا اس کو. اب ہم لوگ کہتے ہیں یار بھابھی تو کیا ہوتی ہے؟ ماں جیسی ہوتی ہے. ابھی اللہ کہیں گے بتا یہ کہاں تھا، کون سی آیت تھی؟ سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، یہ کہاں تھی آیت یا حدیث؟ یعنی جس سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے. اللہ معاف کرے. کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت امت کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں یار پاکستان کے حالات کیوں ٹھیک نہیں؟ تو حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. مجھے 90% لوگ یہ کہتے ہیں سعید بھائی یہ گناہ ہے، لیکن تصویر کھینچنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن عرش کے نیچے ہو، لیکن سعید بھائی ایک دفعہ تو اللہ ایک ہی خواہش ہے، اللہ بھی تو ایک ہے. 90% تو گناہ مان کے گناہ کر رہے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. اللہ کسی قوم کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتے جب تک غافل ہوں. ادھر عذاب کیوں نہیں آتا جو ہمارے یہاں آ رہا ہے؟ یہ غافل ہے بیچارے، غافل نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کا. میں تو یہاں کی پولیس سے، فوج سے، امریکہ، آسٹریلیا کی، انگلینڈ کی، یورپ کی، سب سے ملا ہوں. 99% نان مسلم غافل، ان کو پتہ ہی نہیں بیچارے. اللہ کہہ رہے میں غافل کو ہاتھ نہیں ڈالتا. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، میں کبھی کسی کو عذاب نہیں دوں گا جب تک ان کا پیغام نہیں پہنچا. یہ اللہ کی سنت ہے. اس ظالم نے کہا تھا اللہ میں تیری قسم کھاتا ہوں تیرے اکثر بندے ناشکر ہوئے، یعنی آنکھ سے حرام دیکھیں گے ناشکر، کان سے غیبت سنیں گے، جھوٹ گانے سنیں گے ناشکر. کان تو قرآن سننے کے لیے بنائے، کان تو گاڑی پیٹرول کی وہ ڈال دیا ڈیزل تو گاڑی تو تباہ ہوگی. کان بنائے قرآن سننے کے لیے، وہ اس میں گانے چل رہے ہیں، غیبت چل رہی ہے، جھوٹ زبان سے جھوٹ. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹے کو ناشکرے کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کیسے ملے گی میرے دوستو؟ ہدایت کی علامت جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں گا، آج ہے نہیں، میں نہیں کہ میں کوئی بزرگ ہوں یا خدا نہ خستہ، وہی میں آپ کو قرآن سے سارا بتاؤں. اللہ کہتا ہے میں جھوٹے کو، نماز پڑھنا ہدایت کی علامت نہیں ہے. نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے، نماز تو میرے دوستو ہمارے ساتھ کتنے مشرکین نے پڑھی. حج کر لینا ایمان کی علامت تھی. مشرکین نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کیا، 10 سال. قتال کرنا علامت نہیں، منافقین پہ کرتے تھے. علامت وہ ہے جو اللہ بتا رہے اس کے، کیونکہ بجلی کے بغیر کوئی اے سی نہیں چلے گا، بجلی کے بغیر کوئی چیز. ایمان اور تقوی کے بغیر اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا. انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں، حج روزہ قبول نہیں. واتقی واصبر، تقوی اختیار کر پھر صبر کام آئے گا. ورنہ چور کی پٹائی ہو رہی ہے، 100 گھر لوٹ کے آیا، 50 قتل، یہ صبر کر رہا ہے، اس کی تھوڑی مدد ہوگی. واتقی، پہلے تقوی پھر صبر، ورنہ صبر کا کوئی فائدہ نہیں. فاتقوا اللہ واطیعون، اطاعت تقوی کے ساتھ ہے. اگر اطاعت تقوی کے بغیر کوئی قبول نہیں ہے میرے دوستو. ایمان کے بغیر کوئی عمل، پہلے ایمان پھر عمل. ہمیں آج یہ سمجھ نہیں آ رہا میرے دوستو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم غلط چکر میں لگ گئے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 25 سال ہیں 3 لفظ سیکھنے کے لیے.
کلمے میں 24 لفظ ہیں، میرے پاس 24 منٹ دن میں نہیں ہے، انشاءاللہ ٹائم ہوگا تو پھر میں دوں گا۔ اتنے خطرناک ٹیسٹ میں ہم لوگ ہیں میرے دوستوں۔ اللہ نے کہا نبی نے ڈراؤ ان کو، کہتے یار مولوی ڈراتے بہت، نہیں ڈریں گے تو پھر چوہوں سے ڈریں گے، چھپکلیوں سے، لال بیکوں سے ڈریں گے۔ لوگ آج کل بچے ڈرتے ہیں، چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے دوستو، اے نبی جی قم فانذر وربک فکبر، ڈراؤ ان کو۔ الم یاتیکم نذیر، تمہیں کو ڈرانے آتا ہے؟ قالوا بلا، کیا کیا؟ فکذبنا قلنا ما نزل من شیء، اب بکواس کر رہے کوئی ایسی شے نہیں آیا مارنا۔ پھر وہ کہیں گے وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش اس کی بات سن لیتے یا ہمیں عقل آ جاتی یا جہنم میں نہ ہوتے۔ سننے سے اتنی ہدایت ملتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس، میں ان چیزوں میں لگا ہوں جو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کی جتنی جاندار مخلوق ہے اس کی روزی ہر جاندار تک اللہ کے ذمہ ہے، باپ کے نہیں ہے۔ باپ نے پتہ نہیں کہاں سے تلاش کر لی ہے، مجھے بھی نہیں پتا، آج تک ملی نہیں۔ اگر باپ کے ذمہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھوکی کیوں رہتی کہ ابا جان آپ کے پاس بکریاں ہی دے دیں؟ کہا فاطمہ اپنے پاس سے بکریاں دے دوں، اللہ سے 5 کلمات دلا دوں، نہیں دی بکریاں۔ اگر یہ شوہر کی ذمہ ہوتی ہے ان کو پہلے ذمہ پہلے نہیں ہے بعد میں ہے، نماز میں رکوع بعد میں ہے، سجدہ پہلے کرے رکوع بعد میں، منہ میں ماری ضرور، روزی کما میں بھی کما رہا ہوں، لیکن پہلے حکم کیا ہے؟ دین مٹ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا قتل کرا ہے دین کے لیے۔ ہم کہہ رہے ہیں بیوی کا مسئلہ ہے، اس کے ذرا شاپنگ کے لیے جا رہا ہوں، بچوں کو سیٹ کرنا ہے۔ میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، 9 بیویاں بھوکی تھیں، گھر میں کھانے کو نہیں تھا۔ کیا نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو ہمیں زیادہ سمجھ میں آئی تھی؟ ہم ان کاموں میں نے 30 سال ضائع کیے کہ میرے ذمہ نہیں ہے روزی کمانا۔ ہاں جیسے پیشاب کرنا ایسی، اچھا روزی کمانی اس کا حکم ہے، کیسے کمانی ہے؟ نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی کہ فجر میں 8 رکعت پڑھ لوں اللہ بڑا خوش ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں فضل روزی ہے، فضل، اور کسب کیا ہے؟ تمہارے عمل۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں فضل تلاش کرنا ہے، تلاش کرو۔ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اگر تم نے فضل تلاش کرنا ہے چلو بس، فمشو، دوڑ مت لگاؤ، چلو یہاں چلے جاؤ۔ اور یہ روایتوں میں آتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں روزی اس کے گھر کے قریب کر دیتے، چل کے کما لے۔